بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فرسٹ سنڈے کے پروگرام میں اس ٹاپک اور اس موضوع کی یہ تھرڈ انسٹالمنٹ ہے، تیسری قسط، اور ابھی چلے گا لمبا یہ۔ اس سے پہلے جو کچھ گزرا اس کا میں خلاصہ رکھ دوں۔ ہمارے تعلقات ان سے کیسے ہوں غیر مسلموں سے، اس میں پہلی چیز یہ کہ ہمارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے۔ ایز ہیومن بینگ دو حیثیتیں ہیں۔ ریلیشن شپ ایسے ہی طے ہوتی ہے کہ ہم کیسے، ہماری ریلیشن شپ کیا ہو، ہم کیا معاملہ طے کریں، ہمارے تعلقات کیا ہوں۔ تو نمبر 1 ہماری حیثیت ایز ہیومن بینگ، تفصیلات گزر چکی ہیں، تو ان سے جو معاملہ ہوگا وہ انسانی برادری کا۔ نمبر 2 ایز اے ممبر آف امہ، کہ ہم ایک امت کے فرد ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ اس حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا اس کے ساتھ میں ریلیشن شپ۔ تو قرآن نے کہا کہ تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، جو ہمیں امت کی حیثیت سے بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دنیا کے سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ اب اس بھلائی میں کیا کیا آتا ہے، وہ تمام چیزیں آئیں گی، اس میں تفصیلات گزر چکی ہیں، یہ پچھلا صرف خلاصہ ہے، میں صرف اس کے سب ٹاپکس آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اب جو گروپ جس کے بارے میں ہم طے کر رہے ہیں غیر مسلم، ان کا کلاسیفیکیشن، تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ریلیشن شپس الگ الگ ہوں گی۔ اس کا خیال رہے کہ وہ دو جو پہلے آ چکی ان سے سب کچھ گورن ہوگا۔ نمبر 1 بات، ہم ہیومن بینگ ہے اور دوسرے انسان بھی ہیومن بینگ ہے۔ نمبر 2 بات، یہ اس سے گورن ہوں گی، باقی جتنی چیزیں اب اس کے بعد کلوز ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر گروپ کے ساتھ میں ریلیشن شپ الگ، لیکن یہ سپریم رہے گی اوپر۔ اس میں کون کون سے گروپس ہیں، ان کے ساتھ میں ریلیشن شپ ان سے الگ الگ ڈیفائن کی گئی ہے، یا گائیڈنس ہے ان کے بارے میں۔ موٹا موٹا سا جو تقسیم کیا ہے قرآن نے، پہلی بات جگہ جگہ خطاب کیا ہے الناس، دنیا کے انسانوں کے ساتھ تم کیا کرو، اس میں سب آ گئے۔ نمبر 2 الذین اوتوا الکتاب، اس کی تفصیل گزر چکی پچھلی بار، الناس کے اس سے پہلے گزری تھی کہ ان کے ساتھ میں ہماری ریلیشن شپ کیا ہو، وہ جنہیں کتاب دی گئی۔ نمبر 3 اہل الکتاب، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں ہمارے اہل علم الذین اوتوا الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی، اور اہل الکتاب، ان میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ یہ دو الگ ٹرمینالوجیز ہیں قرآن کی۔ وہ ہر جگہ اسے اوتوا الکتاب یا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، اور اہل الکتاب، یہ ان کو ایک ہی گروپ مانتے ہیں، اور وہ بھی یہودی عیسائی، یہ بھی یہودی عیسائی۔ بہرحال یہ قرآن کی دو الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں۔ الذین اوتوا الکتاب یا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی یا جنہیں کتاب دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب آئی لیکن نبی کا رشتہ ان سے ان کا ٹوٹا ہوا ہے، کتاب کسی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ براڈر ٹرمینالوجی ہے، سب وہ جہاں جہاں بھی کتاب آئی، نبی کا رشتہ چاہے ہو اور چاہے نہ ہو، تو اس میں وہ بھی شامل ہے جہاں نبی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اہل کتاب الذین اوتوا الکتاب میں ہی سے وہ گروپ ہے کہ جہاں وہ نبی کو بھی پہچانتے ہیں، اس کتاب کو لانے والے۔ الناس میں یہ سب شامل ہیں، الذین اوتوا الکتاب میں اہل الکتاب شامل ہیں۔ اب یہ گروپ جو ہے یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کافر، کافرین اور مشرکین، یہ بھی عام طور سے گٹمٹ لوگوں کے، عوام کے، میں اہل علم کو تو نہیں کہوں گا، لیکن عوام کے ذہنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں میں، لیکن یہ سب الگ الگ ان کی ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو صفات ان کی قرآن نے بتائی ہیں، اور یہ اوور لیپنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اہل کتاب مشرک ہوں گے، اہل کتاب ہو سکتا ہے کافر نہ ہو سکتا ہے اہل کتاب کافر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک نہ ہو کافر ہوں، کافر نہ ہو مشرک ہوں۔ یہ انٹرچینج آپس میں، یہ الگ الگ پراپرٹیز ہیں کسی ایک گروپ کے اندر، اس میں سے دو کی خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں، اور انڈیویجول الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، سب ایک دوسرے سے۔ اس میں الناس، ان کے ساتھ میں کیا کیا ہو، بہت لمبی تفصیل اس کی جو گزری تھی پہلے، اس کا خلاصہ کہ ان کے ساتھ میں انہیں قرآن نے جو جو کچھ کہا، اس میں سے کچھ باتیں جو گزری کہ
ان کے مال بے ایمانی سے مت کھا جانا، عام انسانوں کے بارے میں جو کچھ ہدایات دی ہیں اس میں سب شامل ہیں جتنے گروپ ہیں۔ تو آگے جب ہم ہر گروپ کی الگ ریلیشن شپ طے کریں گے تو وہ گورن ان سے ضرور ہوں گی، یہ بھول میں نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ کسی جگہ یہ بھی ہوگا کہ یہ بے ایمانی کرتے ہیں یا گڑبڑ کرتے ہیں یا تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تو بھی یہ ذہن سے نہیں گزرے گا کہ الناس میں شامل ہے وہ۔ ہماری طرف سے یہ معاملہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہونا ہے، ان کو دعوت دی جائے، ان کے مال بے ایمانی سے مت کھانا، غصہ ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، امانتیں واپس کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، کسی ایک جان کو بھی ناحق قتل نہ کرنا، دین میں زبردستی نہ کرنا، کہیں لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہونا، بینیفیشل ہونا چاہیے تمہیں، نیوٹرل بھی نہیں، غرور اور تکبر سے بچنا، کاروبار اور ناپ تول کے اندر بے ایمانی مت کرنا لوگوں کے ساتھ میں، ایمانداری، کنجوسی کی نہ ترغیب دینا نہ خود کرنا، کسی قوم کی دشمنی اگر دشمن بھی ہیں تو ان کی دشمنی تمہیں کہیں عدل کے راستے سے، انصاف کے راستے سے، جسٹس کے راستے سے نہیں ہٹا دے۔ بھلائی کے کام میں ہر ایک سے تعاون کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے جو گروپ ہو، اور حکمت کی بات جہاں بھی ملے لے لینا، چاہے جس کے یہاں مل رہی ہو۔ یہ کچھ مختصر سی میں نے اس کے ہیڈنگز جو ہیں وہ دوبارہ آپ کو یاد دلائیں، الناس کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں۔ اب آج کا ہمارا جو اس میں سے یہ جو الگ ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن ہے، اس میں ریلیشن شپ کا جو ٹاپک ہے، سب ٹاپک وہ اہل الکتاب ہے، اہل کتاب۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں بھول میں نہیں آئیں گی، اہل کتاب کے بارے میں جتنی چیزیں آئیں گی، اس لیے کہ اہل کتاب بھی الناس میں شامل ہیں، دنیا کے انسانوں میں۔ تو یہ معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد پھر خصوصی سب کی ریلیشن شپ، اس کے علاوہ اسپیشل ریلیشن شپ بات کو جا کر الگ ہوتی۔ الذین اوتوا الکتاب، ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اپنی اپنی کتابوں کا حق تلاوت ادا کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اب اس سے پھر ہماری ریلیشن شپ اس سے طے ہوتی ہے، جو کچھ بتایا تھا اس سے۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ رونے لگتے ہیں، اپنی چنس تھوڑیوں کے بل سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ ان کے الذین اوتوا الکتاب کے بارے میں بتایا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا۔ اس میں وہ بھی ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے اعراض کرنا، بچ کر نکلنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ اور ذبیحہ ان کا کھا سکتے ہو اگر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان شرطوں کے ساتھ میں، اور صحیح طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ نکاح ان کی عورتوں سے کر سکتے ہو بشرطے کہ مشرک نہ ہو، شرک کرنے والی نہ ہو۔ اب یہ ڈیٹیل تھی پہلے کی۔ اب آج ہماری کیا ریلیشن شپ ہو اہل کتاب سے، اس کی کچھ ڈیٹیل جو کچھ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا، بہت سی آیات ہیں، میں نے ایک لی ہے، کہ جو تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں بہت سے لوگ ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، کثیر لفظ استعمال کیا ہے، کہ جو چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر کی طرف لوٹ جاؤ، اور اس کے ریزن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ یہ ریزن بتایا قرآن نے، ان کے دلوں میں ایک حسد ہے، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے اوپر کھل جانے اور واضح ہو جانے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین میں لوٹو۔ مثلا یہودیوں کے یہاں جو حسد ہے، وہ حسد جو ہے وہ ان کی ریشیل جو سپیریورٹی کا ان کے یہاں کمپلیکس ہے۔ یہ ہماری ریس، ہماری قوم، ہماری نسل، جاتی، مذہب نہیں، ہماری جاتی یا ہماری ریس سب سے دنیا کی سپیریئر ریس ہے، اور ہم خاص طور سے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ریس، یہ قوم، یہ نسل، اس ریشیل سپیریورٹی کی بیسس پر مدینے میں وہ لوگ جو صدیوں سے بسے ہوئے تھے، اپنی کتابوں میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے تھے، ان کے استقبال کے لیے بسے تھے کہ اس علاقے میں وہ لوگ، یہ نبی آنے والے ہیں آخری، انہیں ہم قبول کریں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پہچانا اور انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور کہا ان کے عالموں نے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ
بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ تو بنی اسماعیل میں آئے. اور حضرت صفیہ ام المومنین کے باپ والد یہودی عالم بڑے حی بن اخطب، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم آخر وقت تک مخالفت کریں گے اس کی. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو ایک گروپ میں سے. اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے گا، اس کے باوجود کہ ان پر حق کھل چکا، واضح ہو چکا، ان کے دلوں میں ایک حسد ہے جس کی وجہ سے وہ مخالفت کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریلیشن شپ. قرآن نے بتایا فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، الجھو مت، بچ کر نکلو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا امر خود امپلیمنٹ ہو جائے گا، اللہ کا نظام، تمہیں الجھنا نہیں ہے اس پر. پھر یہ اسی کے ذیل میں یہ آئے تھے کہ بہت سے لوگ تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. ملت آپ لوگ جانتے ہیں، میں بہت سے موقعوں پر بتا چکا ہوں. ایک لفظ قوم ہے، ایک امت ہے، ایک ملت ہے. قوم ہر نبی کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا، اور جس نبی کے نہیں ماننے والے اور نبی جن کی طرف بھیجا تھا ان کے لیے بھی لفظ قوم آیا ہے. امت ہر نبی کے ماننے والے کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے، اور جن کی طرف بھیجا جاتا ہے چاہے وہ نہ ماننے والے ان کو بھی امت کہا گیا ہے. یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. ملت ایسا نہیں ہے. ملت صرف ایک خاص کلچر کو کہتے ہیں، اور کلچر بھی ایک مخصوص ایک تہذیب، اور وہ مخصوص تہذیب جو ڈیولپ ہوگی وہ ملت. تو قرآن نے اس ملت کو جو اسلامی کلچر ہو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں جوڑا. ہر جگہ کسی ایک جگہ ملت محمد نہیں کہا، ہر جگہ ملت ابراہیم. یہ تو سب نبی ایک تھے، اور یہ ملت کلچر وہاں سے چلا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم بھی اس لیے اصل میں تو اور اس سے پہلے سے ہوتا. حضرت ابراہیم اس لیے کہ حضرت ابراہیم پہلے ہسٹوریکل یا پہلے تاریخی نبی تھے، اس سے پہلے سب پری ہسٹورک تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ ملت تو وہاں سے چلی آ رہی ہے. تو قرآن نے جس جگہ لفظ ملت کا نام لیا، ملت ابراہیم، ان سے کہا کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی، یعنی ان کے کلچر میں نہیں ڈھل جاؤ، جب تک ریلیجس کلچر میں. اس کا بھی ذہن کے اندر رکھیے گا. ایریا کلچر الگ ہوتا ہے، ریلیجس مذہبی کلچر الگ ہوتا ہے. مثلاً آپ نے ٹائی لگائی، یہ ریلیجس کلچر نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا ہے. ہمارے مسلمان علماء کی بڑی تعداد کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پھانسی کی نشانی ہے. عیسائیوں کو نہیں معلوم یہ بات، یہ صرف ہمارے علماء کو معلوم ہے. عیسائیوں کے کسی عیسائی، دنیا کا کوئی پادری عیسائی جو ہے وہ ٹائی نہیں لگاتا، ان کے یونیفارم میں نہیں شامل ہے. ان کی زبان پر پھانسی ہے. حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو ذکر آتا ہے وہ صلیب کا ہے. حد یہ کہ وہ لوگ جو کیتھولک عیسائی ان کی تصویریں بھی لگاتے ہیں یا ان کے بت بھی بناتے ہیں، اس میں آپ گلے میں کوئی پھندا نہیں دیکھیں گے، گردن ڈھلکی بھی ایک طرف، ہاتھ پاؤں میں کیلیٹ سے ٹھکی ہوئی، یہ صلیب کہلاتی تھی. اب وہ صلیب پہلے ہوا کرتی تھی، بعد کو صلیب پھانسی میں بدل گئی، تو لوگوں کی زبان میں صلیب کا ترجمہ پھانسی ہو گیا. پھانسی سے گلے کے اندر پھندے کا کانسیپٹ آتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز کے لوگ جو ہیں یہ پہنتے ہیں، گلے میں ہوتا ہے، تو ان کا یہ ان کی پھانسی کی نشانی ہے. ان کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ پھانسی کا لفظ ہی نہیں تھا، صلیب ہے. یہ تو 1768 میں سب سے پہلے ایک لباس کی جدت کے طور پہ فرانس میں انٹروڈیوس ہوئی بو ٹائی. اسلام ایریا کلچر سے کسی کو نہیں روکتا. دنیا میں دھوتی باندھے بھگوے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ریلیجس کلچر ہے. ایریا کلچر سے نہیں روکتا. سطر ڈھکا ہونا چاہیے اس کے، جو بھی اور دوسری بہت سی اس کی شرائط ہے، تو وہ اسلامی لباس ہو جاتا ہے. اسلامی لباس کسی جگہ کہیں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کرتا پیجامہ اسلامی لباس ہوگا. یہاں ہمارے یہاں بنا دیا گیا کرتا پیجامہ اسلامی لباس ہوگا. بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا پیجامہ. اور اگر مذہب سے جوڑا جائے تو مجوسیوں کا لباس تھا وہ، اگر اس کو ایران سے آیا تھا. اور ہمیشہ سے زندگی میں انہوں نے لنگی باندھی ہے، لنگی پہنی. دنیا میں کسی جگہ اسے آپ پہنا دیں گے، وہاں پر اگر گرین لینڈ کے اندر اور دوسرے ان ممالک کے اندر جہاں سال بھر برف پڑتی ہے تو مر جائیں گے لوگ.
یہ ایریا کلچر الگ ہے، ایریا کا لباس رنگا رنگ ہے، اس سے اسلام نے کہیں نہیں روکا۔ ریلیجس کلچر ان کی مذہبی شعار مت اختیار کرو، ریلیجس کلچر مت لو ان کا، جس چیز سے روکا ہے یہ ملت میں آتا ہے۔ تو کسی جگہ پر ملت لفظ جو ہے ایریا کلچر سے اسلام نے روکا نہیں۔ جگہ جگہ آپ کو وودھتا، رنگا رنگ لوگ ملیں گے مختلف طرح کے، یہ جتنے ملیں گے ان کے لباس الگ ہوں گے، ان کے رنگ الگ ہوں گے، ان کے چہرے الگ ہوں گے، ان کا رہنے کا طریقہ الگ ہوگا، ان کی بلڈنگز الگ ہوں گی، الگ الگ علاقے کے اعتبار سے ان کے کھانے الگ ہوں گے۔ تو وہ سب چیزیں قرآن نے ان کی لمیٹیشن یا اسلام نے لمیٹیشن بتائی، کن حدوں کو پار نہیں کرنا۔ یہ جو سب ہر جگہ پر کہ تقلید مت کرو دوسروں کی، یہ تقلید ریلیجس کلچر کی نہ کریں۔ اور باقی تو دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ بالکل ایک جیسی شکلوں کے اعتبار سے نظر آنے لگے پہناوے کے، یہ نہ تو کبھی ممکن ہوگا اور نہ کبھی اسلام نے چاہا۔ مختلف رنگا رنگ کے لوگ ہوں گے، طرح طرح کے ہوں گے، ہاں وہ بنے وہ ایک وحدت سے کہ ان کا ایک مزاج ہو۔ کلچر کیا ہے اسلامی کلچر؟ کھانا کیسے کھاتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، دوسروں کو کیسے انوائٹ کرتے ہیں، چال کیا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، آواز کیسی ہے، والدین کے ساتھ میں معاملات کیا ہیں، لین دین کے، یہ اسلامی کلچر۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کو جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کو تو کر دیا گیا، اوپر پرائم بنا دیا گیا، اور جن چیزوں کی بے پناہ اہمیت تھی وہ غائب ہو گئی۔ بہرحال اسے ملت کہتے ہیں۔ تو جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل، تو ان سے کہنا، اب یہ ریلیشن شپ آ رہی ہے، قل تم ان سے کہنا ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کو تو مانتے ہو، الگ نام سے مانتے ہیں، کوئی کسی گاڈ کے نام سے مانے، یہوہ کے نام سے مانے، جس نام سے مانے اسے مانتے ہو نا، تو ہدایت تو وہاں سے ملے گی۔ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے گڑے ہوئے قانون نہیں چلیں گے، ہدایت وہاں سے ہوگی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جب علم آ چکے اللہ کے پاس سے، اور جب ہدایت وہاں سے آ جائے، اسے چھوڑ کر تم اپنی خواہشات کو دین بنا لو، تم اگر ایسا کرو گے تو مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر جب اللہ کے خلاف پھر تم کسی کو اپنا نہ سرپرست پاؤ گے اور نہ مددگار۔ پھر کوشن بتائی کہ ان لوگوں کے معاملے میں کس بات کی احتیاط رکھنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی دشمنی بھی تمہیں زیادتی پر مجبور نہیں کر دے، یہ سب چیزیں گزر چکی۔ اب الگ الگ گروپ آ رہے ہیں جن کے بارے میں الگ الگ کچھ وارننگز دی ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا کیا کیا احتیاط کیا رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان لانے والو یہود اور نصارہ کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا، یہ آپس میں تمہارا جب معاملہ آئے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈ اور گارجین بن جائیں گے، تو تمہارے خلاف محاذ بن جائے گا۔ قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر بہت سی باتیں بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی، دوسری جگہوں پر وہی بات بریف میں کہہ دی گئی، ڈیٹیلز ہٹا دی گئی۔ اس کی ڈیٹیلز بہت سی جگہ پر دوسری مختلف آئی ہیں۔ ہر غیر مسلم یا ہر اہل کتاب سے نہیں کہا گیا کہ دوستی مت رکھنا، بلکہ پھر آگے ڈیٹیلز اس کی مختلف آئی، ان ڈیٹیلز کے انڈر میں پڑھیں گے اسے۔ مثلا یہ کہا کہ وہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنا رکھا ہے ان سے دوستی مت کرنا، جو تمہارے خلاف معلوم ہے کہ سازشیں کرتے ہیں ان سے مت کرنا۔ اور اس سلسلے کی جو آخری گائیڈنگ پرنسپل ہے، رہنما اصول، وہ سورہ الممتحنہ، سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 8 اور 9، لفظ دوستی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے نہیں منع کر رہا جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی اور جنگ نہیں کی اور دوسروں کی مدد نہیں کی اور تمہیں دین کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ ان سے دوستی کرنے کو نہیں منع کر رہا تمہیں۔ یہ فرمایا یہاں پر کہ یہ ان سب چیزوں کے تحت چلیں گی یہ آیات، جو مختلف ڈیٹیل دوسری جگہ بتائی کہ ان کے ساتھ میں یہ آپس میں دوست بن جائیں گے تمہارے خلاف، اپنے انٹرسٹ اپنی سیکریٹس ان سے شیئر مت کرنا ہے۔ ایمان والوں کے دوسری جگہوں پہ ڈیٹیل دی کہ یہ دوستی کو کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں کے انٹرسٹ اور مفاد کے خلاف، اسے کاز کو کوئی نقصان پہنچائے اس کے خلاف ان میں سے کسی سے دوستی مت کرنا۔ تو دوستی کا یہ مطلب ہے، یہ مطلق منع، ایبسولوٹ منع نہیں کیا گیا کہ دوستی نہ کرنا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف کسی نے اگر ان سے دوستی کی تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور وہ لوگ جو چیزوں کو اپنے مقام کو بدل دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اہل کتاب میں ایک اور کیٹیگری آ رہی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں اور آپ نہیں جانتے انہیں، اور ایمان والے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُوَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں کہ تم اگر ان کے پاس خزانے بھی رکھ دو تب بھی وہ تمہیں واپس کر دیں گے، تمہارے معاملے میں آنےسٹ ہوں گے۔ یہ ان کی انسانوں کی الگ الگ نیچر ہے، ایسا نہیں کہ کسی خاص مذہب کے ماننے والے بے ایمان ہو جائیں گے۔ اب آپ کے یہاں گواہی ہوتی ہے، سب گواہی مختلف موقعوں کی گواہیاں ہیں، کہیں لین دین کی گواہی ہے لکھ لیا کرو، کہیں کسی کی وصیت کی گواہی ہے، کہیں نکاح کی گواہی ہے، کہیں چاند دیکھنے کی گواہی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہلی شرط یہ بنا دی گئی کہ مسلمان ہو گواہ۔ قرآن کہتا ہے کہ آنےسٹ لوگ ان میں ایسے آنےسٹ ہو سکتے ہیں، خزانے رکھ دو ان کے پاس، بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ امانت، سچ، وعدہ، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جوڑی گئی ہیں، یہ ایک ہی ہیڈنگ کی تفصیلات ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے تفصیل سے، میں اس وقت نہیں رکھ رہا وہ حدیث ہے یہاں پر۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ریلائبل ہیں، یہ ریلائبلٹی بتائی ہے کہ بہت سے لوگ اتنے ریلائبل ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں بہت سے لوگ کتنے کم ریلائبل ہیں۔ گواہی مانی جائے گی اگر وہ آن پیپر مسلم ہوگا، آن پیپر نان مسلم ہوگا، چاہے جتنے ریلائبل ہو، گواہی نہیں مانی جائے گی۔ دور کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا نہیں مانی جائے گی غیر مسلم کی گواہی، پہلے تو اسے سن لیں۔ لیکن اگر اس رول کو کبھی مقرر کیا تو یہ سمجھتے ہوئے کیا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بول ہی نہیں سکتا، کسی معاملے میں نہیں بول سکتا، غیر مسلم پہ اتنی پابندی ہے نہیں ہے، تو انہوں نے ایک رول مقرر کیا تھا، ٹھیک تھا۔ اب سے 50 سال پہلے کی بات ہے، اور 50 سال بھی نہیں، اب سے 40 سال پہلے کی بات ہے، جتنے بڑے آپ کے یہاں پر بیٹھے وہ سب گواہی دیں گے۔ یہ بہت عام تھا، یہ کبھی کبھی سننے میں نہیں آتا تھا۔ کسی مسلمان سے کسی غیر مسلم کو کوئی شکایت ہوئی لین دین کی تو بھرے بازار میں چیختا تھا کہ مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بہت عام بات تھی، یعنی جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا جگہ جگہ مسلمانوں نے، اور اس بات کے اوپر غیر مسلم صاف مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کا جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی یہ طے تھا ان کی نظر میں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اب سے 40 30 35 سال پہلے کی بات ہے۔ اب کبھی اتفاق سے کوئی کہہ دے تو کہہ دے۔ اب عام مورل لیول یہ کہ مسلمان کم ریلائبل ہے، غیر مسلم زیادہ ریلائبل ہے، یہ جنرل مورل سٹینڈرڈز ہیں، سب جانتے ہیں، کم از کم یہاں ہندوستان کے اندر، کہ مسلمان کم ریلائبل ہے، غیر مسلم زیادہ ریلائبل ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر یہ انڈین اور پاکستانی اس کو سب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ انڈین ہے یہ پاکستانی، تو پاکستانی کو ریلائبل نہیں مانتے، انڈین کو ریلائبل مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی کی تو شہرت یہ کہ وہ ریلائبل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ اوور آل دنیا کے اندر ریلائبلٹی کرائسس مسلمانوں کا ہے۔ مسئلہ وہی رہے گا کہ مسلمان کی گواہی مت ماننا اور غیر مسلم کی مت ماننا، وہی باقی رہے گا کسی ان تمام معاملات کے اندر۔ یہ تو ذرا سی عام لوگوں کی بات تو جانے دیجئے، بہت بڑی تعداد، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے فتویٰ دینے والوں کی کہ پیسے دے کے چاہے جیسا فتویٰ لے لو، اپنے مفادات ان کے جس جگہ ہوں گے اس کے مطابق فتویٰ دے دیں گے۔ تو اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو خواص میں آ گئے، جو مذہبی لیڈران کے اندر سے آ گئے۔ تو جب ان کی ریلائبلٹی باقی نہیں بچی تو پھر عوام کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ مسئلہ وہی رہے گا کہ نہیں مسلمان کی گواہی مانی جائے گی، غیر مسلم کی نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ صاحب وہ ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، جگہ جگہ دنیا میں جگہ سائی کروائی کہ گواہی اگر ایک مرد نہیں ہوا تو 2 عورتوں کی گواہی ہوگی۔ کسی جگہ 2 مردوں کی گواہی کی ضرورت تھی تو یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، یعنی عورت تو جھوٹی ہوگی، مرد سے کم آدھی سچی ہوگی، اس کے برابر سچی تو ہو نہیں سکتی۔ اور کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ دین میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ دین ہم تک کس سے پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا۔ آپ میں سے کوئی ان سے ملا نہیں،
مختلف لوگوں کے واسطوں سے ہم تک ان کی باتیں پہنچی، قرآن شریف بھی، قرآن بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتیں بھی جنہیں ہم سنت یا حدیث کہتے ہیں. یہ بیچ میں وٹنسز ہی تو ہیں، گواہیاں جو ہم تک پہنچاتی چلی گئی اس بات کو. ان کی زندگی کی تحقیقات کی گئی کہ بھئی کون کتنا سچا تھا، کیسا تھا. اس فن کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا فن. لوگوں کے ناموں کی تحقیقات، جنہوں نے وہ گواہیاں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ان میں سب سے اوپر کون لوگ ہیں؟ آخری درجے کے ریلائبل وہ صحابہ کا دور ہے. مجھے بتائیے کتنی بڑی تعداد کے اندر حضرت عائشہ سے جو ہم تک حدیثیں پہنچی، کبھی یہ سوال کیا گیا کہ نہیں دوسری گواہی لاؤ؟ اکیلی کہہ رہی ہیں آپ، ایک گواہ پیش کریے. دین کی باتیں جو ہم تک پہنچی، یہ تو پہلی چیز ہے. یہ چھوٹے مسائل تو بات کے ہیں. دین جو ہم تک پہنچا، سب سے بڑی گواہی تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. وہ تو کسی صحابیہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ دو ہوں تو مانی جائے گی. اسے بھی تو وٹنس اور گواہی کہیں گے. اکیلی کتنی بڑی تعداد اس کے اندر اس دین کو ہم تک پہنچانے والوں میں خواتین کی ہے، اور اس میں صحابیات کی ہے. تو جب وہ اکیلی گواہی تسلیم ہوتی تھی دین کی باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے، کسی جگہ پر کیسے یہ طے کر دیا جائے گا کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کے برابر، ایک مرد جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے، یا عورت ایک کی گواہی آدھی مانی جائے گی؟ کہا ہے صرف ایک کیس میں قرآن میں، جہاں فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوں وہاں عورت کی گواہی، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر رکھنا. اس لیے کہ یہ دنیا میں فائنینشیل میٹر ایسے ہیں جس میں لوگ سب سے زیادہ بے ایمانی کرتے ہیں. معلوم ہے، خوب اچھے طریقے سے معلوم ہے، قرآن نے حصے مقرر کیے، اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد لوگ اپنی بہنوں کے حصے پہ قبضہ کر لیتے اور نہیں دیتے. اور خوب معلوم ہے کہ اس کا ان کو حساب دینا ہے، اور اس کے بدلے جہنم میں جلنا ہے، معاف نہیں ہوگا. جانتے ہیں، لیکن پیسے کا معاملہ ہے. آپ کہیں نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے جو نہیں رکھتے، زکوٰۃ دلوا دیجیے، سب سے یہ مذاق نہیں ہے، پیسہ جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ گڑبڑ پیسے کے معاملے میں کرتا ہے. تو جہاں لین دین کا معاملہ ہو، عورت چونکہ فزیکلی ویک ہوتی ہے، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کہیں پر ہسبینڈ اور دوسرے لوگوں کے معاملے میں ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، فزیکلی ویک ہوتی ہے، تو اس کو پریشرائز زیادہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات رکھی وہاں پہ، یہ بھی کہا کہ تاکہ ایک اگر غلطی کرنے لگ جائے، کسی وجہ سے پریشرائز ہو جائے، تو دوسری اسے ریمائنڈ کرا دے کہ یہ مت کرنا. وہ اس لیے نہیں کہ ایک سچی زیادہ تھی، مرد سچا زیادہ ہے عورت سچی کم ہے. اس لیے اس معاملے میں فائنینشیل لین دین کے ڈاکومنٹ کے اندر دو عورتیں رکھنا ایک مرد کے برابر، اس کے علاوہ کسی معاملے میں نہیں کہا. اب انہوں نے اس کے اوپر سب کو بنا دیا. عورت تو ناقص العقل قرار پا گئی کہ عقل کم ہوتی ہے اس کے اندر. اسلام کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منسوب کر دی، حدیث کر دی کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. جو چیز تجربے سے ثابت ہو جائے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے تھے؟ پوری دنیا کے اندر ماس کس کے زیادہ آتے ہیں، لڑکوں کے یا لڑکیوں کے؟ کہیں پر اگر آ بھی جاتی ہیں کسی پوسٹ کے اوپر ایڈمنسٹریٹر، وہ زیادہ اچھا مینج کرتی ہیں، مرد زیادہ اچھا مینج کرتے ہیں. ریکارڈ گواہ ہے سارا. فزیکلی ویک ہے، جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، اس فیلڈ کے اندر مرد کے اختیارات زیادہ رکھیں جہاں پر ضرورت اس کی پڑتی ہے. لیکن جہاں اس کا سوال ہے کہ انٹیلیجنس اس میں کم ہوگی، اس میں زیادہ ہوگی مرد کے اندر، یہ تو تجربے کے خلاف ہے. آپ بٹھا کر آئی کیو سب کا چیک کر لیجئے، جنرل لیول ایک آئے گا لڑکیوں اور لڑکوں کا. اب تو چیک ہو سکتا ہے نا. تو جب ایک آ رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ دیں گے کہ نہیں اس کی عقل ناقص ہے؟ بہرحال ایسی ہے یہ معاملہ. یہاں پر یہ بہت سی چیزیں ہماری ایسی ہیں جو بدل گئیں، جو ہمارے دین میں اوریجنل نہیں تھی، اور بات کو پھر وہ ایسا ہو گیا بالکل کہ جیسے ہمارے دین کا حصہ ہیں وہ. یہی گواہی کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت لوگ تمہیں اہل کتاب میں بہت ریلائبل ملیں گے. خزانے رکھ دو کوئی بے ایمانی نہیں. ایسے بھی ملیں گے کہ تھوڑا سا بھی دے دو تو جب تک بس مدتوں سر پہ سوار نہیں ہو واپس ہی نہیں کریں. فرمایا دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ غیر مسلم برا ہوتا ہے. پھر یہ دیکھیے یہ 3 آیتیں آگے جو آ رہی ہیں سورہ آل عمران کی. لیسو سوا، کہا ان میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں وہ گروہ بھی ہے
امت قائمہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں جو. اب اہل کتاب کون ہیں؟ یہ تو میں نے جنرل ڈیفینیشن بتائی تھی. آج کل کے دور میں ہم آئیڈینٹیفائی تو صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو کرتے ہیں، لیکن اور بھی ہو سکتے ہیں اگر جو ان شرطوں پہ پورے اتریں. وہ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی موجود ہے، بگڑی ہوئی شکل میں صحیح، اور وہ یہ ساتھ میں ایک اور دوسری شرط ساتھ میں شامل ہے. نبیوں میں بھی وہ انبیاء میں بھی نبیوں میں بھی ایمان رکھتے ہوں، اور جس کتاب کو وہ مانتے ہیں ان کے پاس آئی اس کو لانے والے نبی ریلیشن شپ رکھتے ہوں، اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوں، اسے پہچانتے ہوں. یہ ہے اہل کتاب. اب اس ڈیفینیشن پہ جو بڑے گروپ ہیں ہمارے سامنے، اس میں صرف یہودی عیسائی ہیں. کہا کہ اس میں اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، امت قائمہ ہیں. اب یہودی عیسائی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہودی امت، بہت سے یہودی ایسے ہیں. یہودی کا تو نام آیا اور آپ نے کہا کہ بس ان سے بڑا دشمن کوئی دوسرا ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ہیومن بینگ ہے، انسان ہے وہ بھی. یہ ہو سکتا ہے کہ مخصوص گروہوں کی الگ الگ جو اپنی صفات یا پہچانیں بن جاتی ہیں، اس میں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروپ ہے جنہوں نے زیادہ سازشیں دنیا میں کی، مسلمانوں کے خلاف بھی کی ہیں، عیسائیوں کے خلاف بھی کی ہیں، ہیومینٹی کے خلاف بھی کی ہیں. لیکن ہر یہودی برا ہوگا؟ ہیومن بینگ ہے، ایسا کیسے ہر یہودی برا ہوگا؟ آپ کو ہر یہودی کا نام آتے ہی نفرت کرنی ہے، دعوت کیسے پیش کریں گے؟ کیا کم آئے، لیکن کیا آج تک کوئی یہودی اسلام میں داخل نہیں ہوا؟ اب بھی ہو رہے ہیں، کم ہوتے ہیں دوسروں سے لیکن اب بھی ہو رہے ہیں. کہا کہ یہ اس میں امت قائمہ بھی ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں میں، راتوں کے اندر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہم یسجدون، اس کے آگے سجدے میں گرتے ہیں. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. بعض ہمارے مفسرین نے تشریح کی اس کی. یہ وہ لوگ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، یہودی عالم تھے، ایمان لے آئے. یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے. ایمان لانے کے بعد وہ اہل کتاب بچے کب؟ وہ تو ایمان والے ہو گئے نا. یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو جس وقت ایمان نہیں لائے ہیں اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. آگے دیکھیے اگلی آیت. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر میں ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کی تاکید کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. واولئک من الصالحین، قرآن نے صالحین کہا ہے، یہ لوگ صالحین ہیں. اور آگے دیکھیے، اس سے آگے کی بات کہی قرآن نے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو کچھ بھی بھلے کام وہ کریں گے اسے رد نہیں کیا جائے گا، ان کی ہر نیکی قبول کی جائے گی. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں کی. ان کی نیکی قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، متقی کا ہے، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب میں سے. ان کو متقین کہا ہے قرآن نے، صالحین کہا ہے، کہا سجدے کرتے ہیں راتوں کو، اللہ اور یوم آخر میں ایمان لاتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ متقی ہیں. کون لوگ ہیں؟ اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ممکن ہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، خفیہ ایمان والے. یعنی اس میں قرآن نے بتایا کہ اس میں وہ گروہ بھی ہیں، پکا ایمان ہے ان کا، کسی وجہ سے سامنے نہیں آئے. تو اہل کتاب میں بہت اچھے بھی ہیں، چاہے وہ ایمان نہیں لائیں، بہت برے بھی ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں بہت برے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں. اور اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں تم نہیں جانتے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں، اور بہت اچھے ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اونچے درجے کے ہیں. صاحب ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ بڑی قربانیاں دیتے، کرنا چاہیے تھا. جنرل کانسیپٹ آپ کا یہ ہے نا، خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا ایمان. اگر کہیں باہر تھے تو ہجرت کر کے آ جاتے، یہاں ہندوؤں میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں سے نکل آتے، مسلمان محلے میں آ جاتے. یہ تو نہیں چلے گا کہ چپکے سے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا مر گئے. اب تو کہنا ضروری ہے. جب میں 2 مثالیں دے رہا ہوں آپ کو قرآن میں جو ہیں، سورہ مومن، سورہ نمبر 40، اس میں ایک شخص کا بیان ہے، اور قرآن نے یہ کہہ کر شروع کیا ہے، آل فرعون میں تھا وہ من آل فرعون، اس کے بارے میں یہ کہہ کر شروع کیا یکتم ایمان، ایمان خفیہ تھا اس کا، اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا.
اور 2.5 رکوع تک بیان ہے، بڑی فضیلت کے ساتھ میں بیان ہے، اس کی بہت تعریف ہے۔ فرعون اور آل فرعون میں سے تھا بظاہر، یکتم ایمانو، یہ فقرہ اتنے سے یہ 2 الفاظ اگر ہم سے مس ہو جائیں ذہن کے اندر، چاہے ہم نے پڑھے ہوں ذہن میں رجسٹر نہ ہو، تو پھر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ ایک خفیہ ایمان لانے والا تھا وہ، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں آیا، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت نہیں کر رہا ہے، آل فرعون میں سے ہے۔ قرآن شریف قرآن میں ہے جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنتے تھے انہیں سیبوٹیج کرتا تھا، توحید آخرت رسالت تک کی دعوت دیتا تھا کہ ان باتوں کو مانو، یہ صحیح ہے، اور اندر اندر رہ کر سپورٹ کرتا تھا۔ 2.5 رکوع تک اس کی فضیلت کا بیان ہے، اس کے نام پر سورت کا نام ہے مومن، اتنی فضیلت اس کی بیان ہے۔ ایمان خفیہ تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں آیا کھل کر۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پچھلی شریعتوں کی بات ہے، ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پر بہت تفصیل سے رکھوں گا میں باتیں۔ قرآن شریف ہمیں پچھلی شریعتوں کی تفصیل بتانے نہیں آیا تھا، یہ کوئی انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ اس کی نہیں ہے، یہ جنرل نالج کی۔ اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے، ہماری زندگی کے اور ہمارے دین کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے۔ جتنی چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جو پچھلے انبیاء کے سلسلے میں، وہ سب نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ تمام وہ چیزیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہیں آج تک۔ پچھلی کوئی ایسی شریعت کی چیز ہمیں ایک بھی ایسی نہیں بتائی گئی کہ صاحب یہ پچھلی شریعت میں تھی اب کینسل ہو گئی، یہ تو خالی انفارمیشن کے لیے تمہیں ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے ثبوت کے ساتھ میں نہیں کہی اس وقت یہ بات، میں ہر بات ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کبھی۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے خوب اچھے طریقے سے، کیا خفیہ ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی تھی۔ خفیہ ایمان لانے والے یہ تو تھے، یہ تو ہوئے پچھلے گروہ کے۔ اب کرنٹ امت محمدی کے اندر شروع کے دور میں نہیں، اسلامی اسٹیٹ بن جانے کے بعد سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 1400 صحابہ کو لے کر چلے کہ عمرہ کر کے آئیں گے۔ مکے سے 6 کلومیٹر دور حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں روک دیا گیا، رکے، پڑاؤ ڈالا، آپس میں بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا تمہیں نہیں آنے دیں گے۔ پھر کافی بات چیت چلی آپس میں، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اس ایگریمنٹ کے تحت واپس لوٹ آئے کہ اگلے سال آئیں گے، ایگریمنٹ جو ہو گیا تھا۔ صحابہ میں اس وقت بڑی بے چینی تھی، بڑی نکلے تھے کہ اب اتنے عرصے کے بعد کعبے کا طواف کریں گے، اب کوئی روک نہیں سکے گا، بے پناہ جذبہ تھا۔ اور اس وقت وہ اتنا نازک موقع تھا، اتنا نازک موقع تھا جو تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سارے صحابہ نے خلاف ورزی کی، حضرت ابوبکر سمیت۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، یہ ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا، حضرت عمر آئے، اس موقع پہ سورہ فتح نازل ہوئی، جو شروع ہوئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ، اور پھر پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس پر سوال اٹھایا کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا بے شک فتح ہے۔ پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم اترا ہے۔ اچھا اب بات ختم ہو جانی چاہیے تھا نا، اتنی بات بھی نبی سے پوچھنا، اللہ کا کلام اترا ہے کہ کیا یہ فتح ہے؟ اب جواب مل چکا نا، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ نکلے وہاں سے، حضرت ابوبکر مل گئے، وہی سوال سارے کے، کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ان کا بے شک ہے۔ کیا یہ فتح ہے؟ ان کا بے شک یہ فتح ہے، جب قرآن نازل ہوا ہے تو۔ پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں تک تو وہی جواب دیے تھے جو نبی نے جواب دیے تھے، حضرت ابوبکر نے۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب سب لوگ جو جانور ساتھ میں لائیں قربانی اپنی یہیں کر دیں، لے کر گئے تھے وہاں قربانی کرنی تھی، سب کے ہاتھ رک گئے، حضرت ابوبکر سمیت، ان کا ہاتھ بھی نہیں چلا۔ تاریخ میں ایک ہی موقع آیا ہے جس پر ہمیشہ توبہ کرتے تھے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس بات کے اوپر مایوس یا بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا، خاموشی سے اپنے خیمے میں چلے گئے، صحابہ کے ہاتھ سب کے رکے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی،
ام المومنین اس سفر میں. اب یہ دیکھیے یہ عورت ناقص العقل ہونے والی بات عورت کی. حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی ام المومنین اس وقت. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دل چھوٹا مت کریے, آپ ڈپریس مت ہو اس بات کے اوپر. یہ لوگ آپ کی نافرمانی ان میں سے ایک بھی نہیں کر رہا ہے, ان کے عقلیں خبت ہو گئی, ان کے دماغ معاف ہو گئے اس وقت, یہ سن ہیں. آپ ان سے کچھ بھی مت کہیے, انہیں کوئی حکم مت دیجیے, آپ جا کر اپنی قربانی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیمے میں آئے, اپنا اونٹ منگایا, قربانی کی, سب کے ہاتھ چل گئے, سب نے شروع کر دی. سب سے اس نازک موقع پہ اس کے وقت جب نبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا, اس وقت ایک عورت نے کہا تھا کیا کرنا ہے. تاریخ میں بہت مقام ہے ایسے, ایک دو نہیں اور بہت ہے. بہرحال اتنا نازک موقع تھا جو ہسٹری میں کبھی آیا ہی نہیں, جب صحابہ میں سے سب کے ہاتھ رک گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں ہوا تھا. ہاں اسی لیے ہوا تھا کہ دماغ معاف تھے صدمے سے, اسی جان بوجھ کر نہیں کی تھی حکم عدلی. میں نے اس وجہ سے بتایا کہ اس کے آگے کی بات بتا دوں کتنا ڈیلیکیٹ وہ ایونٹ تھا, کتنا نازک موقع تھا. اس موقع وہاں سے بہرحال پھر واپسی ہوئی. واپسی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ واپسی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے بعد دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوئے. جب صلح ہو گئی تو بڑی برکات بات کو آئیں, برکات تو آئیں, لوگ داخل بھی ہوئے, واپسی اس لیے نہیں ہوئی. عجیب بات ہے, نہ کوئی لکھتا ہے, آج تک میں نے ایک کتاب نہیں پڑھی. صلح حدیبیہ میں بہت لکھی گئی, سینکڑوں تقریریں ہوئیں, آج تک میں نے کسی ایک کی زبان سے یہ وہ وجہ نہیں سنی جو صاف لفظوں میں قرآن میں موجود ہے, جو اس موقع پہ صورت نازل ہوئی تو اس میں وجہ موجود ہے. واپس کیوں کر رہے ہیں تمہیں؟ کہا واپس اس لیے کر رہے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. واپس اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ مرد عورت جو ہے خفیہ ایمان لانے والے مکے میں پھنسے ہوئے ہیں. لم تعلموا, نبی تم جانتے نہیں انہیں, خفیہ ایمان والے, اس لیے تم نہیں جانتے. لڑائی ہوگی تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے. مارے کیوں جائیں گے؟ مسلمان کیا گھروں میں گھس کر مارتے ہیں؟ میدان جنگ کے علاوہ تو حکم نہیں کسی کو چھونے کا, لڑنے آ جائیں گے ان کی طرف سے. کیا مجبوریاں ان کی اللہ جانتا ہے. قرآن نے کہا ایمان والے, ان کا ایمان اللہ کی نظر میں اس درجے کا تھا, اتنا اونچا تھا کہ اس کی وجہ سے مکہ فتح نہیں ہونے دیا گیا. اتنا ڈیلیکیٹ موقع آ گیا, تب بھی کہا واپس جاؤ. کہا فتح ہے. ایک بات اور کہی اس موقع پہ اسی صورت میں, وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. آج اگر یہ لڑ جاتے کافر, بدترین شکست ہوتی, منہ پھیٹ کر بھاگتے, کوئی مددگار نہیں ملتا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ہوتی تو ہار جاتے, اور بہت بری ہار ہارتے. کعبے کو 360 بتوں سے پاک نہیں ہونے دیا جا رہا, اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں ہونے دی جا رہی, اور اتنا نازک موقع آ گیا کہ صحابہ کے دماغ معاف ہو گئے. کہا واپس جاؤ. فرمایا اس لیے کہ کچھ مرد عورت وہاں مکے میں پھنسے ہوئے ایمان والے ہیں, تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے. جنگ ہوگی تو ان کے ہاتھوں مارے اسی لیے جائیں گے کہ لڑنے آ جائیں گے ادھر سے. خفیہ ایمان والے ہیں. ہجرت کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اللہ کو معلوم ہے, ان کی مجبوری ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے نزدیک جینوین ہوگی. ان کا ایمان اللہ کے نزدیک اس درجے کا ہے کہ اسلامی اسٹیٹ نہیں قائم ہونے دی گئی, کعبے کو پاک نہیں ہونے دیا گیا. ابھی 1.5 سال اور رکو, یہ بچ جائیں گے, پھر بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گی. ابھی واپس جاؤ. فتح تو ہو چکی ہے لیکن ابھی واپس جاؤ, ان کو بچانا ہے. ان خفیہ ایمان لانے والوں کا ایمان اللہ کے نزدیک اتنا اسٹرانگ, اتنا بڑا تھا, اتنا اونچا تھا. کیوں ہجرت نہیں کی اللہ جانتا ہے, کیوں نہیں کی اللہ کو معلوم ہے. ہمیں مجبوری ان کی نہیں معلوم, مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ خفیہ ایمان کی پوری اجازت ہے. آپ سے تو کہا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ ایمان لانے کا اعلان کیوں نہیں کرتے, تمہارا کام پہنچانا ہے. فیصلہ اس کا ہے. کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اب آپ کہیں بڑی قربانیاں دینا, خود نہیں دیں گے ساتھ میں, کچھ کہیں ساتھ نہیں دیں گے. اپنا تو نام بھی, ہمارا نام بھی نہیں آ جائے, بھاگ جائیں گے کہ پولیس نہیں آ جائے, پوچھنے نہیں آ جائے کہیں. ہاں تم قربانیاں دینا. ان کی کیا مجبوریاں ہیں وہ جانتے ہوں گے. لیکن خفیہ ایمان لانے والے سب میں موجود ہیں. قرآن نے کہا اہل کتاب میں بھی ہیں, اور کہا متقین ہیں, صالحین بھی ہیں, متقین بھی ہیں. اہل کتاب میں تو وہ لوگ بھی ہیں, آپ نہیں جانتے, صالحین بھی ہیں, متقین بھی ہیں. ہاں, اور وہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے,
اس میں وہ بھی ہے کہ جو بڑے دھوکے باز ہیں، اور اس میں وہ بھی ہے جو بہت ریلائبل ہے. یہ بتایا سب طرح کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد دعوت ان کو اور دعوت کا طریقہ کار جو مختلف قرآن نے بتایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 70-71 یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اب دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں، ابھی دعوت کی فیلڈ ہمارے یہاں سے ٹیمز نکلتی ہیں ہر ہفتے تقریباً 1 درجن. بعض لوگ پچھلی مرتبہ عیسائی کچھ جگہ پر تھے، کسی جگہ وہاں ہمارے کچھ ساتھی پہنچے تھے، ان سے بات کی. اب انہوں نے بالکل اسی طریقے سے بات کرنا چاہیے جیسے ہندوؤں سے کرتے ہیں. نہیں کی جائے گی ایسے. قرآن کہہ رہا ہے کیا کہو گے؟ صاف بات کرنی ہے ان سے، یہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ. ہاں سیٹائر میں نہیں ہوگی، اچھے انداز میں، محبت سے ہو، درد کے ساتھ میں ہو. یہ جانتے بوجھتے کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ آپ جانتے ہیں، آپ دلیلیں دیں گے، ان سے کہیں گے آپ چھپا رہے ہیں، ان سے کہیں گے دیکھو یہاں پر یہ چیز ہے. وہ ویسے نہیں کریں گے، اس کا طریقہ کار الگ ہے جو خود قرآن نے بتایا ہے، جو ان سے کریں گے. آپ سب جگہ ایک ہی ٹیکنیک چلائیں گے. اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کر رہے ہو؟ درد کے ساتھ میں کہیے، لیکن 2 ٹوک کہیے. وانتم تشہدون، تم جانتے ہو حق کیا ہے، حق خوب جانتے ہو، تم حق کے گواہ ہو، لیکن اس کے بعد تم کر رہے ہو کفر. یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، یہ باطل کے اوپر کو حق کا لباس کیوں پہنا رہے ہو؟ اس کے اوپر ملمہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ اس کو باطل، حق کو باطل میں کیوں چھپا رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپا رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہو. تمہیں علم ہے کہ اس کے اندر کتنی باتیں تمہاری غلط ہیں. ان کو اندر سے نکالیے ان کی اس چیز کو کہ تم جانتے ہو اس بات کو، سمجھتے کیوں نہیں یہ غلط ہے؟ پھر اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. یہ کہنا ہے جا کر آپ وہی ٹیکنیک نہیں رکھیں گے جو مختلف گروہوں کی الگ ٹیکنیک ہے جو بتا دی گئی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. ان سے کہو اے اہل کتاب، ہمارے تمہارے بیچ جو آؤ کامن گراؤنڈ سے اس پر اکٹھے ہوں، اور پھر یہ بتائیے کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ہے توحید، تثلیث نہیں، ٹرینٹی نہیں. توحید تمہارے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے، آؤ یہاں سے چلیں. اور ہم میں سے آپس میں انسانوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے. انسانوں میں سے رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے رب بنا رکھیں. یہ سب وہ ہیں جہاں پر آپ کو واضح طور پر اللہ کے کلام کی باتیں رکھی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں صاحب وہ ہمارے بڑے، ہمارے امام، ہمارے مشائخ، ہمارے شیخ نے تو یہ کہا ہے. اپنا قرآن اپنے پاس رکھیے. یہ سب ارباب من دون اللہ ہے، وہ نہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے. اور اگر وہ خوشی خوشی بنے ہوئے ہیں تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ تمہارے یہاں بھی لکھا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر نہیں مانے کہہ دو صاف، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر آپ گواہ رہیے گا کہ ہم تو صحیح راستے پر ہیں. یہ بھی کہہ کر آئیے گا. دیکھیے چند باتیں، چند حوالے ہیں. پھر آپ جب بات کریں گے، جب ان سے یہ کہیں گے کہ آؤ ہمارے تمہارے بیچ توحید کامن ہے، اور وہ کہیں نہیں ہمارے یہاں تو ٹرینٹی ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ دکھائیں گے نا کہ کہاں ہے بھائی، تم ہمیں دکھا دو ٹرینٹی، ایک جگہ دکھا دو، ایک جگہ اپنی 4 انجیلوں میں. اس باقی حصے کو نہیں مانیں گے. جسے انجیلیں کہتے ہو اس میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں، اس کے باوجود اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی باتیں بھی ہیں، ملاوٹیں بھی ہیں. لیکن ان 4 انجیلوں میں تم ایک جگہ توحید دکھا دو، اس کے بعد کی کتابیں نہیں. ایک جگہ دکھا دو ٹرینٹی. کہا کہ یہ گاسپل آف سینٹ مارک، ان کے یہاں ورسز کہلائی جاتی ہیں، اس لیے مجبوراً میں بھی ورس کہہ رہا ہوں کہ چیپٹر 12 اور ورس 29. قرآن میں مت کہیے گا کبھی ورس. ہمارے یہاں بائبل کو کہتے کہتے انگریزی بولنے والے قرآن میں بھی کہنے لگے سورہ نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، ورس نمبر فلاں. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اسے ہرگز نہ کہیے گا. ورس نہیں ہے قرآن میں. ورس ہوتی ہے پوئٹری کا پارٹ. جیسے شعر ہوتا ہے اس اردو کے اندر، ایسے انگلش میں ورس ہوتی ہے. ورس از اے پارٹ آف پوئٹری. اور قرآن نے کہا کہ قرآن پوئٹری نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری نہیں ہے. تو آپ شعر کیوں کہیں گے کہ شعر نمبر فلاں فلاں، وہ انگلش میں ورس نمبر فلاں. آیت کہیے
جیسے وہ لفظ قرآن سمجھتے ہیں اس کو آپ اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے نا اس ورڈ کا، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کسے کہہ رہے ہیں، آپ آیت کہیں گے وہ سمجھیں گے، لیکن ایسے ورس کہہ رہا ہے۔ بہرحال بائبل میں وہ لوگ ورس کہتے ہیں، تو چونکہ ہمیں آخری طور پر یہ نہیں معلوم کہ کتنی چیز واقعی اس میں اللہ کی طرف سے کتنی بدل گئی ہے، اس لیے ہم اسے آیت بھی نہیں کہتے، اس لیے مجبوراً ہم ورس کہہ دیتے ہیں یہاں پر۔ گاسپل آف سینٹ مارک چیپٹر 12 ورس 29 ورس 30، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نے کہا کہ the first of all the commandment is hear O Israel the Lord our God is one Lord۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پہلا حکم سن لو، یہ ہے اے بنی اسرائیل، پہلا حکم یہ ہے، بنی اسرائیل کی طرف تو بھیجے گئے تھے، کہ ہمارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ توحید ہی تو ہوئی ہے، جب کہیں کہ آؤ تمہارے یہاں بھی توحید ہمارے یہاں، تو ہم دکھا سکیں توحید ہے تمہارے یہاں، اور تثلیث تم دکھا دو، ٹرینٹی تم دکھا دو ہمیں، کوئی کسی ایک جگہ چاروں انجیلوں میں یہ دکھا دو کہ یہ تینوں جو ہے یہ برابر ہیں، جن تثلیث میں تم نام لے رہے ہو، جن کا فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، باپ بیٹا روح القدس، کہیں دکھا دو کہ یہ برابر ہیں۔ ارے ایک تو تھوڑی بھری پڑی ہیں اس کے اندر جو آیات ہیں یا ورسز ہیں، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کبھی ان بیٹے کے بھیجنے والا جو ہے اور بھیجا ہوا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مالک اور غلام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ نے تو بار بار یہ کہا، اور یہ تین کو برابر کر رہے ہیں، اور کہا and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength, this is the first commandment۔ اور تم اپنے، یہ ہندی کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اور تم اپنے اکیلے خدا کو پورے دل کے ساتھ میں، اپنی پوری روح کے ساتھ میں، اپنے پورے دماغ اور سوچ اور جان کے ساتھ میں اس سے محبت کرو گے، یہ تمہارے لیے پہلا حکم۔ یہ توحید ہے اس کے اندر۔ یہ مارک کو، گاسپل آف سینٹ مارک، اس کو ہندی میں مرقس کی انجیل کہتے ہیں، چیپٹر 12 اور ورسز نمبر یہاں 28 سے 30 تک دی ہوئی۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ ہمیں کہنا ہے ان سے، دعوت کا انداز ان سے کیا ہوگا، یا ہمارے تعلقات ایسے ہیں، مختلف چیزیں میں نے بتائی، اب دعوت کی بات کہی قرآن نے، ان سے کیا کہنا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں بھی غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، جتنا بتایا گیا ان حدوں میں رہنا دین ہوتا ہے۔ محبت میں بڑھ جانا جو ہے ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جیسے باؤنڈری کراس کر گئے، آؤٹ ہو گئے، بال آؤٹ ہو گئی باؤنڈری سے، اسے غلو کہتے ہیں، زیادتی۔ آپ کو بہت کیفیات پیدا ہو گئی، آپ نے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لی تو نماز ختم، وہ 3 ہی پڑھنی تھی، زیادہ نہیں کر سکتے، جتنی بتائی گئی بس اتنی۔ دنیا میں اکیلی مذہبی کتاب، دنیا مذاہب میں یہ اللہ کا دین ہے، اس کی کتاب ہے، اکیلی کتاب ہے جس نے یہ بات کہی کہ دین میں آگے مت بڑھنا، زیادتی وہاں بھی نہیں ہوگی، بس جتنا کہا گیا بس اتنا دین ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے معاملے میں حق سے زیادہ مت کہو، سچ سے بڑھ کر کچھ مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، عیسیٰ اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے القا کیا تھا حضرت مریم کی طرف، اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ اس پر بڑے ڈوج دیتے ہیں عیسائی، کم سمجھدار لوگوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو۔ روح منہ، اس سے، منہ ہو کی دیکھا، اس مانے اللہ، اللہ سے ایک روح۔ اور ان کا کہ یہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ، اللہ کے بندے، یہ اللہ کی روح تھے۔ کون بڑا ہوا؟ یہ اللہ کی روح تھے، وہ اللہ کے غلام تھے محمد صاحب۔ روح منہ کیا ہوا؟ اچھا، ہو کی جگہ آپ اللہ کو کہا نا، اللہ رکھ دیجئے، روح من اللہ۔ اب ایک میں اس کا ہی پیرلل ایک دوسری جگہ سے کہا، رسول من اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول۔ اسی کو کہیں کہیں رسول منہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا، رسول من اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے پرسن میں سے، اللہ کی ذات میں سے نکل کر کوئی آیا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا۔ روح من اللہ کا مطلب ہوا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح، اللہ کا حصہ نہیں۔ پہلی بات تو اسے سمجھ لیں۔ دوسری بات کہ کلمتاً القاہا الی مریم، ایک کلمہ تھا اللہ کا، ایک بات تھی جو حضرت مریم کی طرف اللہ کا ایک حکم تھا، اور یہ روح من اللہ یا روح منہ ہونا حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، قرآن نے بار بار کہا ان کے لیے ہے، اس لیے کہا ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا،
وہ ایسے ہی تھے جیسے روح بھیجی جاتی ہے سب کی طرف، ایسی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح تھے کہ جو ڈائریکٹ مریم کو پہنچا دی گئی. یہ ایسی ایک روح تھے. یہ خصوصیت نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی جو مانا ہے روح منہ. آپ کے یہاں بھی نا خطاب ان کا کیا چلتا ہے خطبوں کے اندر؟ روح اللہ، اللہ کی روح. استغفر اللہ. یہ خطبوں کے اندر جگہ جگہ روح اللہ، اللہ کی روح تھے. اللہ کی روح کے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح. وہ بھی تھے اور آپ بھی ہیں. ماں کے پیٹ میں، یوٹرس میں، رحم مادر میں جو کچھ گرو کر رہا ہوتا ہے وہ لیونگ تھنگ تو ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. شروع میں نطفے سے لے کر اسپرم اور اس کے بعد پھر جو زائگوٹ ہوتا ہے اس اسٹیج کے اوپر فرٹیلائزیشن کے بعد جو کچھ بھی گرو کرتا ہے ایک گروتھ ہے، جیسے ونسپتی ویجیٹیشن بڑھ رہی ہے، لیونگ تھنگ ہے ہر اسٹیج پر. اسپرم بھی لیونگ تھنگ ہے. یہ لیونگ تھنگ ہے، یہ انسان نہیں ہے. ایک خاص اسٹیج کے اوپر روح کا کنیکشن آتا ہے. لیونگ تھنگ تھا، بے جان نہیں تھا. روح کا کنیکشن آیا، انسان ہو گیا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح. یہ روح من ہوئے، روح اللہ نہیں، اللہ کی روح نہیں. اب خالی حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کر دیا، ایک ٹائٹل بنا دیا. اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح. خالی اس معنوں میں کہیں تو صرف حضرت عیسیٰ ہی نہیں، باقی سب کا ٹائٹل ہو سکتا ہے. سب رسول اللہ تھے، سب روح اللہ تھے. اگر اس معنوں میں کہا جائے روح من اللہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح. یہ معجزہ جو تھا نا پیدائش کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اصل میں حضرت مریم کا معجزہ تھا. معجزہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اندر چاہے دکھا دے، جس ذات کے اندر. حضرت مریم کی بناوٹ یا حضرت مریم کی کا فزیکل جو ان کی باڈی تھی اس میں کچھ کیسے ہوا یہ اللہ جانتا ہے. نہیں ہوتا ہیومن اسپیسی کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن وہاں پر ہوا. پھر اللہ کی طرف سے روح بھی آ گئی جیسے ہر ایک کے اندر آتی ہے. باپ کی ضرورت نہیں پڑی فرٹیلائزیشن کے لیے. تو یہ جو تھا ونڈر، بیولوجیکل ونڈر، یہ حضرت مریم تھی. بعض انسانوں کے سب کے ہارٹ لیفٹ پہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے رائٹ میں بھی ہوتا ہے. تو رول یہ ہے کہ ہر ایک کا ہارٹ لیفٹ میں ہی ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشن از آلسو پارٹ آف دی رول. استثناء بھی رول کا حصہ ہے. کچھ لوگوں کا رائٹ میں بھی ہوتا ہے. ایسے ہی دنیا کے سارے انسانوں میں صرف حضرت مریم نسل انسانی میں دوسری اسپیسی میں ہوتا ہے صرف فرٹیلائزیشن، کچھ اور میں. انسانوں میں صرف حضرت مریم میں ہوا. اللہ وہ ایک بیولوجیکل ونڈر تھی جو اللہ نے بنایا تھا. فرٹیلائزیشن خود سے ہوا. ایک بچے نے ایک گروتھ ہے جو چل رہی ہے اندر، اس کے بعد اللہ کی طرف سے روح آ گئی، ایک انسان ہو گیا. تو یہ ونڈر تو اصل میں حضرت مریم تھی. اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ تھے اور ان کی زندگی کے اپنے بہت سے معجزے تھے. حضرت عیسیٰ کی اپنی زندگی کی پیدائش کے بعد سے کہا کہ ایک کلمہ تھا اللہ کا، یعنی اللہ کا ایک حکم تھا، اللہ کی ایک بات تھی جو مریم میں، یعنی ایک روح تھی جو مریم میں بھیج دی گئی. اس میں وہ اللہ کے رسول تھے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ ہمیں کہنا ہے عیسائیوں سے. ہمیں ان سے کلیئر کٹ اور چیزوں کو دکھا کر کہنا ہے. بائبل کو وہاں پر دکھائیں گے آپ، گاسپل آف سینٹ جان 17 چیپٹر اور ورس نمبر 3، کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے صرف تجھ سچے پرمیشور کو اور ییشو مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جیسس کرائسٹ whom thou hast sent، اسے جانے. یہ ہمیشہ کی زندگی. thou hast sent، وہ جسے تو نے بھیجا ہے اسے جانے. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ ہمیشہ کی زندگی. سچے پرمیشور اپنے آپ کو نہیں کہا، اور اسے جسے تو نے بھیجا ہے اسے جانے. یہ بھیجا ہے تو ایک ٹرانسلیشن آپ تک پہنچا نا. رسول کا یہی تو ترجمہ ہوتا ہے، بھیجا ہوا. لٹرل میننگ ہے رسول کے. یہ اوریجنل ورڈ کیا ہے وہاں پر یہ کسی کو دکھاتے نہیں، اس کو چھپایا ہوا ہے انہوں نے. ٹرانسلیشن ایشو کرتے ہیں، ٹیکسٹ انہوں نے آج تک نہیں دیا ہے دنیا کو. صرف دنیا میں، پوری دنیا میں صرف ٹرانسلیشن ہے. تو وہ جس لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ جسے تو نے بھیجا ہوا، بھیجے ہوئے کو تو رسول کہتے ہیں. سچا پرمیشور وہ ایک جسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو جانے اور اللہ کے رسول کو مانے. یہی تو اوپر کہا تھا قرآن کی آیت نے، فآمنوا باللہ ورسولہ. ہم ان کو دکھا سکیں دیکھیے بائبل میں اللہ اور اللہ کے رسول، اس پر ایمان لانا ہے. لیکن اس میں کیا چیز قرآن سے مختلف ہے؟ یہ آپ نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ یہ خدا کہاں سے ہو گئے؟ اور پھر یہ آیت نمبر 471 بھی ابھی اور چل رہی ہے آگے. 471 نہیں، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 171 سورہ نساء کی. ہمیں دعوت کیسے دینی اس کی اور تفصیلات ہیں آگے. تو اس میں ابھی وقت ہو گیا چونکہ، اور بلکہ ہم تھوڑا سا کراس کر گئے اور ایک اور پروگرام ہے یہاں ہمارا فوراً تھوڑی ہی دیر کے بعد.
اسکالرشپ ڈسکشن کا. تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اسے کنٹینیو کریں گے, اسی کو اہل کتاب والے ٹاپک کو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو, آئندہ اتوار کو, آئندہ فرسٹ سنڈے کو. سبحان ربک.